الصبح بدا من طلعته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 23واں پارہ سورۃ الصاد اور رکوع نمبر 3 کی پہلی 3 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 تلاوت کی گئی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید اور آخرت کا بیان فرمایا ہے ایک عجیب انداز میں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ساری کائنات کی تخلیق میں، زمین و آسمان میں اور آپ جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اللہ کی بہت حکمتیں ہیں اس میں، اور سب سے بڑی 2 حکمتیں اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی توحید اور قیامت کو ثابت کرتے ہیں، اپنی توحید اور قیامت کو، کیونکہ عقائد میں یہ 2 عقیدے بھی ہیں، عقیدہ توحید رسالت، قرآن مجید کی حقانیت و صداقت، قیامت۔ تو یہاں خاص طور پہ اول اور آخر عقائد میں عقیدہ توحید اور عقیدہ قیامت، کیونکہ لوگ یہ جو کافر ہیں مشرک ہیں، ان کا مین یہ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں کے منکر ہوتے ہیں۔ جہاں رسالت کے بھی ہیں، قرآن کے بھی ہیں، وہاں عقیدہ توحید کے بھی منکر ہوتے ہیں اور عقیدہ قیامت کے بھی منکر ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر کیونکہ ابتداء انہی کا ذکر کیا گیا، مشرکین مکہ کا، انہی کو اللہ رب العزت مخاطب تھے، اور پھر ان کا ایک، اللہ معاف کرے، بحیثیت انسان ہونے بہت بڑی غلطی جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے کہیں جو کل کو حساب لینا وہ آج لے لے، جو کل کو سزا دینی ہے وہ آج دے دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان سے ہٹا کر صبر کی اور داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر کر دیا۔ مفسرین میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نکتہ لکھا، فرمایا جب کسی ہر دھرم انسان سے بات کا موقع ہو اور وہ بات سمجھ نہ پا رہا ہو، وہ ضد اور ہر درمی سے بات نہ آ رہا ہو، تو فرمایا کہ ایک حکیمانہ انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اور بات شروع کر دی جائے۔ جب تھوڑا سا اس کا دماغ اپنی ضد سے نیچے آ جائے، ہر درمی سے نیچے آ جائے، کوئی تھوڑا سا ماحول سمجھنے والا بن جائے، کوئی تھوڑا سا وہ نارمل ہو جائے، اپنی ہر درمی سے پھر اپنی بات کہہ دی جائے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے زیادہ بڑھ کے حکیم کوئی نہیں، اس لیے یہاں توجہ ہٹا دی، اب پھر اس بات کو ذکر کر دیا جس کے وہ منکر ہیں، توحید کے بھی اور عقیدہ قیامت کے بھی۔ اب اللہ نے پھر یہاں 3 آیات میں اس بات کا ذکر کیا، آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر آ رہا ہے جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے،
تو بہرحال داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا بھی ذکر کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ زمین و آسمان وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کیا ہم نے باطل پیدا کیا ہے, نکما پیدا کیا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اس کا ذرہ ذرہ با مقصد ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ با مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بیکار نہیں, کوئی چیز غیر مفید نہیں. مثال میں عرض کروں, پہلے بھی کرتا رہتا ہوں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عظیم آدمی ہیں, اللہ کے بہت عظیم آدمیوں میں سے تھے. مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک ذرا تھوڑا سا آگ رکھ کر انسان میں عموماً کوئی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں آتی, کیونکہ ذات کے اعتبار سے انسان میں اکڑ والی کوئی بات نہیں. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ انسان میں کیا اکڑ آنی, اگر غور کرے کہ دن میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھ سے اپنا پخانہ صاف کرتا ہے, اس میں کس چیز کی اکڑ کی بات ہے؟ اکڑ عموماً بعض دفعہ یہ باہر کی چیزوں سے آ جاتی ہے, کچھ 4 روپے آ گئے, کوئی تھوڑا سا گھر اللہ نے بڑا دے دیا, یہ مادی چیزیں ہیں وہ جو بھی عارضی ہیں. کوئی بھی ساتھ لے کے جاتا نہیں, نہ لے کر آیا ہے, نہ لے کر آیا نہ لے کے یہیں کیا اور یہیں چھوڑ جاتا ہے, یہیں سے لی ہوتی ہے یہیں, بس ان کا بس یہ ایک عارضی سا ہوتا ہے معاملہ. تو مسجد میں آیا, ذرا کپڑے اچھے بھلے پہنے ہوئے تھے, تو ایک تو انداز بھی چلنے کا عجیب سا تھا, اور دوسرا وہ مکھی کی بھی عادت ہے کہ جب انسان میں تھوڑا سا یہ آتا ہے نا معاملہ کہ آج تو میں بڑا پیارا لگ رہا ہوں, تو وہ بھی یہاں سے بیٹھتی ہے اور چلتی چلاتی پورے منہ کا سروے کرتے ہوئے یہاں آ کے بیٹھتی ہے. یعنی اصل تو وہ اوقات دکھاتی ہے کہ اوقات میں رہے, کس میں رہے, لیکن بندہ نہیں نہ رہتا تو وہ بار بار گھماتی اور یوں کرے تو چلی جاتی اور یوں لگتا ہے. تو اس نے غصے میں کہا مولوی صاحب, عموماً ہوتا ہے, اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت بھی ماشاءاللہ پھر جلال والے تھے, حضرت نے فرمایا تیرے جیسوں کی آکر مار دیں گے. پہلا جواب تو یہ دیا, کیونکہ حضرت بھی سمجھ گئے تھے کہ اس کا یہ جو انداز ہے بہت غلط ہے. ہاں جی. دوسرا پھر جب اس کا بھی پارا نیچے آ گیا, جب حضرت نے فرمایا تیری آکر مارنے کے لیے, اب آکر تو ختم ہو گئی, پھر حضرت نے فرمایا سن, یہ جو ہم گندگی غلاظت یہ پھینکتے ہیں, اگر یہ مکھی نہ ہو تو یہ گندگی ہمیں لے ڈوبے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آتی اور وہاں سے سارا وہ کچھ لے کے چلی جاتی ہے, ہمارے لیے ماحول نارمل ہو جاتا ہے. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی. ذالک ظن الذین کفروا, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیکار یہ بیکار, فرمایا وہ کافر ہے. اللہ کی کوئی چیز بیکار نہیں. اللہ کی تخلیق میں کسی چیز کو بیکار سمجھنا, فضول سمجھنا, فرمایا یہ گمان ہے کافر کا, ایمان والے کا گمان نہیں. ایمان والے کا یقین ہے کہ جس طرح میرے پیدا کرنے کا مقصد ہے اسی طرح مکھی کے پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للذین کفروا من النار, ہماری تخلیق میں بیکار کا گمان کرنے والے کافر بھی ہیں اور ان کافروں کے لیے ہلاکت بھی ہے اور تباہی ہے آگ سے, ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. اس لیے میں اور آپ بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بولتے ہوئے غور سے بولنا ہے, ایسے نہیں جو منہ میں آ گیا. نعوذ باللہ, اللہ نہ پیدا کرتا تو کون سی کمی ہو جانی تھی, ایسا نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر دوسرا انداز سمجھا دیا, کیونکہ دنیا کے اندر یاد رکھنا جب کوئی حقوق دیے جاتے ہیں کسی ملک کے اندر, محلے کے اندر, گھر میں, تو فاجر نیک ایمان والا کافر سب برابر ہے, سب برابر ہے. اب لائٹ کا نظام ہے تو سب کو ملتا ہے, پانی کا نظام ہے سپلائی سب کو ملتی ہے, لیکن فرمایا یہ دنیا ہے مادی چیز ہے, اس پر نتیجہ آخرت کا نہیں نکالنا جس طرح آج کل ہم نکال رہے ہیں مسلمان. نعوذ باللہ, وہ سمجھتے ہیں جس طرح یہاں سب کچھ ہے وہاں بھی ایسے ہی ہو جائے گا, جس طرح یہاں نیک بد برابر ہے وہاں بھی بس ایسے ہی ہوگا, ریلا آئے گا چلو جنت میں چلے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں سوچنا, دنیا دنیا ہے, دار الامتحان ہے, امتحان میں نکمے پڑھنے والے سب برابر ہوتے ہیں.
لیکن نتیجے کا وقت برابر نہیں ہوتے. نتیجے کے وقت چہرے بتا رہے ہوتے. ہاں جی، آج خوش کون ہے اور آج پریشان کون ہے. تو دنیا نتیجے کا دن نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے. اس لیے ہاں بعض دفعہ ایمان والے اعمال صالحہ والے روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ خدا کے منکر اور اسلام کے دشمن وہ روٹی کیا یاشیاں مار رہے ہوتے ہیں. اس دنیا میں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ یوں نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم نے بنا دیا ہے ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ والوں کو کالمفسدین فی الارض، ظلمین میں فساد کرنے والوں کے برابر؟ ہرگز نہیں. فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقیوں کو فجار کہتے ڈھیٹ آدمی جو حق کے مقابلے میں ضد کرے، کیا ان دونوں کو برابر؟ ہرگز نہیں. ایسا نہیں سوچنا. فرمایا کتاب، یہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو آپ کی طرف اتارا ہے، مبارکن، بڑی بابرکت ہے. لیکن یہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. اگلا جملہ بھی غور کرنا چاہیے. آج ہم قرآن برکت کے لیے پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن اصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن شفا کے لیے پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن مال و دولت میں اضافے کے لیے پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن اچھی آواز میں لوگوں سے واہ واہ سمیٹنے کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ چیزیں تو حاصل ہوتی ہیں قرآن سے، لیکن قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں بھی قرآن کا مقصد ذکر کیا، پہلے صرف ذکر کیا مبارکن، بڑی بابرکت ہے، لیکن فرمایا لیدبروا آیاتی، اس میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن میں غور کرنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن مجھے کس راستے پہ چلنے کا حکم دے رہا ہے؟ قرآن اس لیے آیا ہے. اور پھر فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. قرآن کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، کوئی رہنمائی لینا چاہے، کوئی اپنی منزل جنت میں پہنچنا چاہے تو اس کے لیے راستہ بتانے والا قرآن ہے. لیکن آج افسوس ہم مسلمان اس بات کو چھوڑ کر وہی بات ہے، تلاوت ہو رہی ہے جی ثواب پڑا ہے. رمضان میں قرآن پڑھنے کا بہت ثواب ہے، بے شک ہے، لیکن قرآن میں یوں قرآن سمجھنے کا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مقصد ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان مبارک آیات مبارکہ پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے خاص طور پہ دو بڑی عام باتیں ذکر فرما دی، اپنی توحید کہ ساری کائنات میری ہے، میں اکیلا ہوں، اور قیامت کا ذکر کر دیا کہ نتیجہ قیامت والے دن نکلے گا، اور وہاں کھوٹا کرا ایک ہی ترازو میں ہی تولے جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا اعلان ہوگا. اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ